ناظرین، آج میں آپ سے بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے یہ، اور ہر شخص کے ہاتھ میں یہ انسٹرومنٹ موجود ہے اور اس کو یہ ایکسیس حاصل ہے، اور اس نے جو ہے بولنے کی ایک پاور بھی دے دی ہے لوگوں کو۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو مرضی آتی ہے وہ بولتا ہے اور ویڈیو میں اس میں لوڈ کر دیتا ہے یہ۔ لیکن خاص طور پہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کچھ ایسے مذہب بیزار لوگ، اور خاص طور پہ اسلام سے جو بیزار لوگ ہیں، وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور حتیٰ کہ ایسے بھی اب گروہ جو ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل میں، وہ اللہ کے وجود سے بھی انکاری ہیں وہ۔ تو یہ سوشل میڈیا میں تواتر سے یہ چیزیں جو ہیں وہ سننے میں، دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ خاص طور پہ جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ بہت ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ ایک پرتشدد مذہب ہے، یہ تشدد کی طرف اکساتا ہے یہ، اور جو ہے وہ دنیا میں جہاں پہ بھی جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے یا جہاں بھی خرابیاں ہیں، اس کی ذمہ داری جو ہے 100% جو ہے وہ مسلمانوں پر اور اسلام کے اوپر ڈالنے میں۔ میرا خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب سے بیزار ہیں، اور وہ 4 کتابیں پڑھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورے کا پورا جو ہے وہ دنیا کی نالج ہے۔ وہ اسلام کے متعلق دیکھیں، ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز سے شکایت ہو، کسی سے شکایت ہو، تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کی بات میں ایک تو وزن بھی نہیں ہوگا، اور آپ وہ بات کرنا آپ کے لیے بیکار ہوگا۔ یہ دیکھیں، اسلام کے متعلق جب تک آپ پڑھیں گے نہیں کہ اسلام کیا مذہب ہے، اور یہ اسلام نے دنیا میں اسلام کے ظہور سے پہلے دنیا کا کیا ماحول تھا، اور اسلام کا جو ہے وہ آنے کے بعد جو ہے وہ دنیا کے حالات کیسے بدلے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، ان کی سیرت کے متعلق آپ پڑھیں گے۔ قرآن کو جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہستی ہے اس کائنات کے اندر۔ ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں، وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی ہستی سے انکار کر رہے ہیں کہ اس دنیا کا جو کائنات کا نظام جو ہے وہ، اس کائنات کو کسی نے نہیں پیدا کیا، یہ خود بخود جو ایک جو ہے وہ ایک خود بخود جو ہے اپنے وجود ایک اچانک جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، ان کا پورا نظام یہ ہے، اور یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود جو ہے وجود میں آ گئی۔ تو یہ اللاجیکل بات ہے، یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ایسے گروپ جو ہے وہ، جو اسلام اور اسلام کے خلاف اور اللہ اور اس کے قرآن کے خلاف ہیں۔ میرا آج بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اس حوالے سے اپنی رائے، اپنی تھوڑی سی میں بات کر سکوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا، دیکھیں ہمارے ارد گرد جتنی بھی اشیاء موجود ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں ایک موبائل کے تھرو، ایک کیمرے کے تھرو، تو یہ کیمرہ جو ہے خود بخود وجود میں نہیں آ گیا۔ یہ میرے کمرے میں اس وقت جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئیں۔ ہم اپنے ارد گرد جتنی بھی اشیاء دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ نیچرل ہو چاہے ان نیچرل ہو، کسی بھی طریقے کی ہو، ان کا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے۔ یہ ایک بالکل لاجیکل سی بات ہے یہ کہ اگر کسی نے کوئی تصویر بنائی، خوبصورت سی پینٹنگ بنائی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پینٹنگ جو ہے نا خود بخود ہی بن گئی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم گارڈن میں، باغ میں جاتے ہیں، وہاں خوبصورت پھول نظر آتے ہیں، وہاں ہمیں درخت نظر آتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ درخت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اپنے وجود، انہوں نے اپنا وجود اختیار کر لیا، درخت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ درخت کے وجود میں آ گیا، پھول خود بخود جو ہے وہ اپنی شکل میں آ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ کرسی اگر ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، ہوائی جہاز ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو غرض کہ ہم جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ یہ خود بخود اپنا وجود انہوں نے اختیار کر لیا، خود بخود جو ہے وہ یہ پیدا ہو گئیں، خود بخود بن گئیں۔ یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کم عقل والی بات
یہ عقل مند والی بات نہیں، یہ بالکل نہ سمجھے والی بات ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام اگر ہم دیکھیں کتنا بڑا آسمان بنا ہے، اور آسمان کا کلر ہے، اور یہ بے ستونوں والی آسمان ہے، اور یہ جو ہے چاند ہمیں نظر آتا ہے، سورج نظر آ رہا ہے، یہ اس میں جو حرارت ہے، چاند میں رات کو ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ پوری کائنات جو ہے گیلیکسیز نظر آ رہی ہیں۔ آخر یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئیں؟ اس کو کوئی چلانے والا، اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا ضرور جو ہے وہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز جو ہے خود بخود اپنے وجود میں آ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنی بڑی طاقت قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بگ بینگ کی جو تھیوری ہے، یہ قرآن کے اندر 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک اللہ نے حکم دیا ایک پوری کائنات کے نظام کو، اور جو ہے وہ اس نے اپنا وجود اختیار کر لیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ کائنات جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی۔ سارے نظام جو ہے جس طرح اللہ چاہتا تھا، تو اس کائنات کا مالک خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ دیکھیں، ہم اس چیز کو بلیو کرتے ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، اس کا ہم بلیو کرتے ہیں، اس کا ہم یقین کرتے ہیں۔ اللہ کی ایسی ہستی ہے جو ہم بظاہر اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ رہے۔ کیا کبھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہو، اور جو ہے وہ آپ نے کبھی سر کا درد دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو غصے میں دیکھا تو غصے کی اس کا جو ہے غصے کو کبھی آپ نے دیکھا کہ کس کلر کا غصہ ہوتا ہے؟ یا کبھی خوشبو، گلاب کے پھول ہے، اس کی خوشبو کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، کس طریقے کی ہے، کس سائز کی ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ کبھی ایسا ہے؟ تو یہ ہم چیزیں جو ہیں وہ کیسے محسوس کر لیتے ہیں کہ اگر میرے سر میں درد ہو رہا ہے یا میرے پیر میں تکلیف ہے تو درد کو جو میں کیسے محسوس کر لیتا ہوں؟ یہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ، اور جو یہ جو اطراف میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہم جو ہے وہ علاماتوں سے پہچانتے ہیں کہ اگر مجھے جسم میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں یہ فوراً کہتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو درد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بے چین ہو رہا ہے، اور بے چینی کی بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرا درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ایسے اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ وراء الورا ہے، اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی جو نشانیاں ہیں ہمارے چاروں اطراف پھیلی ہوئی ہیں۔ چاروں اطراف یہ جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ آسمان ہے، بے ستونوں کا آسمان، یہ آج تک جو ہے نہ اس میں ہمیں کہیں شگاف ملا، نہ ہمیں جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس کا کلر فیڈ ہو گیا۔ جس دن سے یہ بنا ہے اور قیامت تک یہ قائم رہے گا، تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس سے کلر بھی ویسے ہی رہے گا۔ اور جو ہے وہ پورا جو ہے سورج دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ سورج جو ہے وہ کبھی مشرق سے نکل رہا ہے، کبھی مغرب سے نکل رہا ہے۔ کبھی چاند کو آپ نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند ہے، اور وہ پورا کا پورا ہونے کے بجائے بلکہ ہاف ہے، آدھا ہے، یا بالکل باریک ہے۔ ایک سسٹم، ایک نظام ہے، پوری کائنات کا نظام ایک سسٹم، ایک نظام سے چل رہا ہے، اور اس نظام کو چلانے والا اللہ، کوئی ذات ہے، کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ یہ ہمارے عقل کے جو اندھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں، نہ جانے وہ شیطان نے ان کو کس درجے میں گمراہ کر دیا۔ کوئی سمجھتے ہیں وہ یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے جو ہے وہ یہ نظام چل رہا ہے؟ یہ ایک ہم ٹرین دیکھتے ہیں، آٹومیٹک ٹرین ہے، اور اس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے۔ جاپان کے اندر ایسی ٹرینیں چل رہی ہیں، یا دنیا کے اور بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں ایسی ٹرینیں چل رہی ہیں جن کا کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ ٹرین جو ہے خود بخود چل رہی ہے؟ اس کے پیچھے پورا ایک نظام چل رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کمپیوٹرائی نظام چل رہا ہے۔ اس کمپیوٹر کو کوئی کنٹرول کرنے والا وہاں موجود بیٹھا ہوا ہے۔ ریموٹ کنٹرول سے جو ہے ہم ٹی وی چلاتے ہیں، تو ٹی وی ایسا لگتا ہے کہ خود بخود چل گیا، لیکن کیا ہمارے ہاتھ میں یہ ریموٹ نہیں ہوتا؟ کیا اس ٹی وی کو چلانے کے لیے اس کے پیچھے ایک طاقت موجود ہے ریموٹ کی، اور پھر اس ریموٹ کو بھی کوئی آپریٹ کرنے والا موجود ہے؟ تو یہ کیسے موجود ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کسی طاقت کی، کسی ہستی کی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ پورا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے، اس کو جو ہے وہ چلانے والا کوئی نہیں، اور یہ خود بخود چل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، یہ نوجوان نسل کے جو ہے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ 4 کتابیں پڑھ کر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا وہ دانشور سمجھنے لگتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے اوپر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے ایک دفعہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اگر یہ پوری کائنات میں جو جتنی بھی مخلوق ہے سب تیری نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اے اللہ اگر ایسا ممکن ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر ایسا ممکن ہو جائے تو ایسا اگر ممکن ہو جاتا ہے تو پھر میرے پاس ایک ایسا جانور ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو جو ہے وہ پوری کائنات کو ایک نوالا بنا کے کھا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرت کرنے لگے کہ یہ جانور کہاں پر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا میری چراگاہ میں. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اے اللہ یہ تیری چراگاہ ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو ہے وہ میرے غیب کے خزانوں میں. تو دیکھیں پوری کائنات جب یہ تخلیق نہیں ہوئی تھی، پورا نظام کچھ بھی نہیں تھا، زمین و آسمان، ساتوں آسمان ساتوں زمین، جنت دوزخ، فرشتے، جن، انسان، کوئی پوری کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی. تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. جب یہ پوری کائنات نہیں ہوگی تب بھی اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی مانتا ہے نہ مانے اور نہیں مانتا، اگر کوئی مانتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اور کوئی نہیں مانتا اللہ کی ذات کو تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے. وہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش آنا ہے، اور اللہ رب العزت کے آگے جو ہم نے حساب کتاب بھی دینا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مر کے جو ہے مٹی ہو جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو باڈی ہے جو مٹی سے بنی ہے وہ مٹی میں ہو جائے گی، اور جو ہمارے اندر ایک روح موجود ہے، اسپرٹ موجود ہے، وہ اللہ وہ اوپر سے آئی ہے تو وہ اوپر چلی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہمیں قبروں سے اٹھائے گا تو ایک ہمیں جسم میں دے گا، اور واپس جو ہے یہ روح جو ہے وہ ہمارے جسموں سے مل جائیں گی. یہ ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے. تو یہ ایک بہت موٹی سی بات ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کو چلانے کے لیے اس کے پیچھے کوئی طاقت کوئی قدرت ہوتی ہے تو یقیناً اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ پورا ایک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرت ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک لہ. اور دیکھیں ایک بس ہوتی ہے، ایک انجن ہوتا ہے، ایک ہوائی جہاز ہوتا ہے، اس کو چلاتا ہے ایک ہی جو ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے. پائلٹ چلائے گا ایک آدمی چلائے گا. ریلوے انجن کو ایک ہی آدمی چلاتا ہے. اگر اس کے دو انجن ہوں گے، اس کو ایک انجن اور ایک گاڑی ہے اس کو دو چلانے والے ہوں گے تو وہ گاڑی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے منزل مقصود پہ نہیں پہنچے گی، اور وہ اپنی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سسٹم نظام جو ہے اسے خراب ہو جائے گا. تو اس پوری کائنات کو چلانے والا وحدہ لا شریک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک دین دے کر بھیجا، اسلام جسے کہتے ہیں. دیکھیں اسلام کو لوگ جو ہے بہت غلط معنوں میں لیتے ہیں. اسلام کا مطلب ہے پیس، امن و سلامتی والا مذہب. یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 1450 سال پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جو ہے وہ مکہ کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کی ہسٹری کو ہم پڑھیں اور اس میں ہم یہ دیکھیں، ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان میں کس قدر جو ہے وہ اخلاقی طور پہ وہ جو ہے وہ پستی میں تھے. وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ خون کے پیاسے ہوتے تھے. برس وہ ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑنے لگتے تھے، اور 100 سال تک ان کی جنگیں رہتی تھیں. وہ اس حد تک گرے ہوئے لوگ تھے کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ ہسٹری موجود ہے اسلام کے آنے سے پہلے. لیکن جب اسلام آیا تو وہی خون کے پیاسے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے ہو گئے. اور اسلام نے عورتوں کو ایک حقوق دیے، 100% حقوق دیے. اس سے پہلے عورتیں جو تھیں ان کا جو ہے وہ ان کے مردوں کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں تھی، معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی. ان کو جانوروں سے بدتر جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. تو اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو جو ہے ان کو عزت دی. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا اسلام کے متعلق. ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے اپنا کلام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا فرمایا. اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. دیکھیں زندگی تو جانور بھی گزار لیتا ہے. صبح اٹھ گیا، اس نے چارہ چل لیا
اور جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ کھایا پیا ادھر ادھر گھوما اور جو ہے پھر وہ اس کی نسل بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ جانور یہ اگر انسان بھی اگر اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو چھوڑ دیتا تو وہ بھی پھر جو ہے وہ جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگتا. تو یہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا, ایک نظام دیا, اور وہ نظام پورا کا پورا اسلام کے اندر موجود ہے. اور اسلام کو ماننے والے, اس کو چلنے والے مسلمان کہلاتے ہیں. یہ اللہ کا پسندیدہ جو ہے وہ مذہب بھی ہے. اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ایک پورا ایک نظام دیا انسان کو, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری کامیابی جو ہے وہ اسلام اور دین پہ چلنے پہ جو ہے وہ اس سے مشروط رکھی ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اب کچھ ایسے گمراہ کن جو ہے وہ لوگ ہیں, وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں جاتے ہیں یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. اسلام نے کبھی بھی جو ہے, اسلام کی تعلیمات بالکل ایسی نہیں ہے, ایسا ہے بالکل تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ جہاں جو جائیں وہاں جو ہے وہ دہشت گردی پھیلائیں. اگر ہم آج سے 100 سال پہلے اور آج تک کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں, جتنی بھی جو ہے وہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر, کون کر رہا ہے؟ ابھی اس وقت ہم جو ہے ریسنٹلی ہم دیکھیں تو فلسطین کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل نے کتنی جارحیت کی اور کتنا جو ہے ظلم جو ہے کیا ہوا ہے. اور کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کشمیر میں جو ہے وہ جو کچھ ہوا ہے, کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کشمیر میں جو ہے وہ انڈیا نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہوا ہے, تو کیا مسلمان ریٹیلیٹ نہیں کریں گے؟ کیا مسلمان اپنا دفاع نہیں کریں گے؟ کیا مسلمانوں کو دفاع کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر کوئی ان کے اوپر ظلم کرے, کوئی ان کو جو ہے وہ مذہبی جو ان کے ان معاملات کو جو ہے روکے, اس میں رخنہ اندازی ڈالے, ان کے قرآن کو جو ہے کوئی برا کہے, ان کے نبی کو کوئی برا کہے, اور کیا جو اللہ کے حوالے سے وہ غلط بات کرے, تو کیا خیال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی مذہب کے حوالے سے اس کے مذہب کے خلاف بات کرے تو وہ خاموش ہو جائے گا؟ یا کیا اگر میرے والدین کو اگر کوئی برا کہے تو میں خاموش ہو جاؤں گا؟ ایسا پاسبل ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ جو جتنا بھی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان کہ دیکھیں, جب اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کی, صحابہ کرام جو ہے ہمیشہ انہوں نے کبھی اٹیک نہیں کیا, ہمیشہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا. جہاں پہ بھی وہ جنگ میں جاتے تھے, جب ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جاتی تھی تو پھر وہ باقاعدہ جو اللہ کے حکم سے وہ جہاد کرنے جاتے تھے, لڑنے جاتے تھے. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جاتے ہی جو ہے وہ لڑائی شروع کر دیں. وہ پہلے جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ دعوت اسلام کی دعوت دیتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ, جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے, اور پھر جو ہے تم اپنے ملک میں جو حکومت کرو ایز اے اسلامی طریقے سے حکومت کرتے رہو, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور دین اسلام کو پھیلانا, یہ ایک مسلمانوں کا ہوتا تھا. اگر وہ انکار کر دیا کرتے تھے غیر مسلم, تو پھر دوسرا ان کا یہ پیغام ہوتا تھا کہ تم جزیہ دو. جزیہ کا مطلب ایک ٹیکس ہوتا تھا اس زمانے میں, تم جزیہ دو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے, اور دشمن اگر تم پہ حملہ کریں گے تو ہم تمہارا اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اور تمہارے جو ہے وہ بوڑھوں کو, بچوں کو جو ہے وہ ان کی ہم پروٹیکشن کریں گے, اس کے لیے تم ہمیں ٹیکس دو. اگر وہ انکار کر دیا کرتے تھے تو پھر تیسرے نمبر پہ وہ یہ کہتے تھے کہ پھر یہ تلوار جو ہے یہ فیصلہ کرے گی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے دعوت اسلام دی, اللہ کے راستے میں ان کو بلایا کہ بھئی تم اپنے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آ جاؤ, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, ہم آگے نکل جائیں گے, ہم تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا نہیں چاہتے. یہ ہمیشہ سے جتنی بھی ہم پڑھتے نہیں ہیں خدا کے لیے, کبھی اسلام کے خلاف بولنے سے پہلے اسلام کے مخالفینوں, میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ پہلے پڑھا کرو, قرآن کو پڑھو, اسلام کے متعلق پڑھو, نبی کی سنت کو پڑھو. اسلام جو ہے وہ بے شک جو ہے وہ اگر مسلمان آپس میں کہیں لڑے بھی ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں. مسلمانوں آپس میں لڑے بھی ہیں تو مسلمان آپس میں نہیں لڑے بلکہ ان کو لڑوایا گیا ہے. غیر مسلم جو ہے وہ انہوں نے جو طاقت ہیں انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے جو ہے وہ لڑوایا گیا ہے. جیسے جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج آپس میں لڑی, تو وہ آپس میں جو ہے وہ خود نہیں لڑے, تو وہ ایک تو تصفیہ ہو گیا تھا. لیکن کچھ دشمن ایسے لوگ تھے, ایسے خارجی لوگ موجود تھے جن لوگوں نے جو ہے وہ دونوں کیمپوں میں جا کر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ
وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا اور غلط جو ہے انفارمیشن دی، اور اس طریقے سے آپس میں جو ہے وہ خون خرابہ ہوا۔ مسلمان آپس میں کبھی بھی نہیں لڑے، ان کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کبھی بھی ایسی نہیں ہیں۔ ہمیشہ اگر ہم دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں جب مسلمان لڑنے جاتے تھے تو ہمیشہ انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو، عورتوں کو، درختوں کو، پانی کو کبھی خراب نہیں کرنا، یہ ان کو ہدایت ہوتی تھی مسلمانوں کو، اور انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا۔ جنگی قیدی بنا کے لے کے آتے تھے، کبھی ان پہ ظلم نہیں کرتے تھے، عورتوں بچوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ جنگ کرنے جاتے تھے تو کبھی بھی جو ہے وہ، ہاں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ان کے اوپر جاہریت جو ہے مسلط کر دی جاتی تھی تو پھر وہ لڑتے تھے۔ لڑنا جو ہے ہر کمیونٹی کا، ہر قوم کا حصہ، اس کا جو ہے رائٹ ہے کہ اگر جو ہے وہ، لیکن یہ پروپیگنڈا کرنا کہ مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ کیا عراق کے اندر جو کچھ ہوا وہ مسلمانوں نے کیا؟ افغانستان میں جو کچھ ہوا کیا مسلمانوں نے کیا؟ شام میں جو کچھ ہوا کیا مسلمانوں نے کیا؟ یہ لوگ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ کیا دہشت گرد نہیں ہے؟ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہندو جو ہیں وہ آر ایس ایس کے گنڈے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے گھروں میں جو آگ لگا رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں۔ بابری مسجد کس نے شہید کی؟ اور اس دن وہ بتا رہے کہ اندرا گاندھی کو کس نے قتل کیا یہ، اور جو ہے وہ اور جو جتنے بھی جو اس وقت فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا اس میں غیر مسلم جو ہندو ہیں ان کو ہاتھ نہیں ہے؟ اور وہ مسلمان جب اپنے ڈیفینڈ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دہشت گرد ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ جو ہے وہ اسلام کے متعلق قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اسلام کے مطابق نہیں پڑھیں گے، آپ کو یہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صرف بول دینا، یہ کہہ دینا، یہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ خدا کے لیے کوئی سمجھداری والی بات کرو۔ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہو آپ لوگ، ایسے لوگ جو ہیں وہ کلمے کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کبھی نبی کی ہسٹری کو پڑھا، کبھی نبی کی سیرت کو پڑھا آپ نے؟ نبی کی سیرت کو تو پڑھیں آپ، یہ کبھی قرآن کو کھول کے پڑھیں کہ قرآن کیا جو ہے تقاضا کر رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے یہ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو علماء جو ہیں وہ ان ایسے بدبخت لوگوں کو جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ پہلے پڑھو تو صحیح ہو دین کو، دین اسلام کو، بغیر پڑھے جو ہے وہ ایک چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اور ہم آ کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مغالطات جو ہے وہ بکتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ ہمارے جو دینی طبقہ ہے اس پر بھی ذمہ داری ہے، اور ہم مسلمانوں پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کاؤنٹر کیا جائے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ اسلام جو ہے وہ ایک پیسفل مذہب ہے۔ یہ اسلام کو ہمیشہ جو ہے بدنام کیا گیا، اسلام کے جو دشمن لوگ ہیں انہوں نے بدنام کیا، اور جو مسلمانوں میں جو بلیک شیپس ہیں، کالی بھیڑیں ہیں، انہوں نے بدنام کیا یہ۔ ورنہ اسلام جو ہے ہمیشہ سے جب سے آیا 1450 سال سے وہ امن و آشتی کا ہی ہے۔ ابھی میں فردر بھی جو ہے ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ماضی کی اگر ہسٹری کو دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ علم کے اندر کتنا جو انہوں نے ترقی کی، سائنس کے اندر انہوں نے کتنی ترقی کی، ایسٹرولوجی میں اور بائیولوجی میں، میڈیکل کے اندر اور دیگر تمام چیزوں کے اندر سائنس میں انہوں نے کتنا کام کیا۔ آج سے 700 800 900 سال پہلے بغداد جو ہے وہ ایک مرکز ہوتا تھا، اور جو پورا علم کا مرکز ہوتا تھا وہ، تو کس طریقے سے جو انہوں نے کیسی کنٹریبیوشن ہے ان کی۔ تو یہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس پہ ضرور بات کروں گا۔ میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اسلام کے خلاف بولنے سے پہلے میں خاص طور پہ جو ہے اپنے غیر مسلم جو بھائی ہیں، اور جو ہے وہ جو مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ 4 کتابیں پڑھ کر وہ ایسے جو ہے وہ دانشوری اپنی بکراتی اپنی دانشوری جھاڑنے لگتے ہیں اور اسلام اور اللہ اس پہ بولتے ہیں۔ پہلے اس کو کمپلیٹلی پڑھ لیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے پوچھیں، ان سے کویشچن کریں۔ بے شک کویشچن کرنا آپ کا حق ہے، اسلام کے متعلق کویشچن کرنا آپ کا حق ہے، قرآن کے متعلق کویشچن کرنا آپ کا حق ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ آپ علماء جو ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے، وہ اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو
کو ہے قائم کریں، بغیر پڑھے بڑے بغیر جانے بغیر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رائے قائم کر لیتے ہیں، ذات سے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے مسلمانوں نے یہ کیا، تو اس کے پیچھے کبھی بیک گراؤنڈ تو دیکھا کریں کہ مسلمانوں نے کوئی اسٹیپ اٹھایا۔ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو تھپڑ مار دیا تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس نے تھپڑ کیوں مارا، کوئی پاگل تو نہیں ہے وہ، اسے تھپڑ کیوں مارا۔ ہم نے کئی دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ قرآن کے خلاف کتنی انہوں نے جو غیر مسلموں نے جو ہے وہ باتیں کی ہیں، کہیں قرآن کو جلایا جا رہا ہے، تو کیا مسلمان ریٹیلیٹ نہیں کریں گے؟ یہ ان کا قدرتی حق ہے یہ۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تمام وہ حضرات جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، وہ پہلے جو ہے وہ اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اور جو ہے اس کے پوری ہسٹری کو اسلام کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام جو ہے ریلیجن آف پیس، امن و آشتی کا مذہب ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میرے جو پوائنٹ آف ویو میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا، جو میں بتانا چاہ رہا تھا، یا میں میرے جو جذبات ہیں وہ میں جو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ ضرور پہنچا دیے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔